تحریک کوئی بھی ہو، آواز حق کی کوئی بھی ہو، سب سے پہلے باہر سے بلند ہوتی ہے۔ جو آؤٹ اسٹیشن سے آتے ہیں وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر یہاں پہ لاہور میں آتے ہیں، الٹیمیٹلی یہاں پہ بیٹھ کے ایک ہی کیس میں سارا دن گزارتے ہیں، اور لاسٹلی یہ پتہ لگتا ہے کہ سوری یور کیس از لیفٹ اوور۔ ہائی کورٹ کے ارد گرد پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ کیس ایک دفعہ فکس ہوتا ہے، اگلی دفعہ پتہ چلتا ہے، رات کو میسج آتا ہے کہ آپ کا کیس فلانے جج صاحب کے پاس ہے، صبح جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ جب بھی ہمارے درمیان پروفیشنلزم پروموٹ ہوگا تو اوبویسلی رسپیکٹ لائر کی جو ہے وہ اوپر جائے گی۔ عہدے بھی اللہ رحم فرمائے تبھی اچھے لگتے ہیں جب بندہ اچھا وکیل ہو۔ السلام علیکم ناظرین، قانون دان کے ساتھ میں ہوں مہر محمد عزیز۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کے سیکرٹری کے کینڈیڈیٹ جناب رائے عثمان احمد صاحب۔ آج ہم ان سے ان کے الیکشن مینیفیسٹو ان کے بارے میں جانیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر، اللہ کا کرم۔ آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر سر۔ سر پہلے تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی لیگل ایجوکیشن کہاں سے ہے؟ لیگل ایجوکیشن بیسیکلی میں نے لاء میں ایڈمیشن لیا بیک ان 2004 پاکستان کالج آف لاء میں۔ 4 to 7 کا میرا بیچ تھا، 2004 سے 2007 تک۔ آفٹر 2007 آئی جوائن دی پروفیشن، اور اس کے بعد سے اب تک الحمدللہ اٹس اباؤٹ 14 ایئرس کہ میں اس پروفیشن میں ہوں۔ سر وکالت میں آنے کا شوق آپ کو کس طرح ہوا؟ بیسیکلی بیفور می میرے والد صاحب آلریڈی اس پروفیشن میں تھے، اینڈ ہی از اے پرماننٹ سورس آف انسپریشن فار می۔ میرے والد صاحب ہی جوائن دی پروفیشن ان 78، اور تب سے لے کے آج تک الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں، کیسز کر رہے ہیں۔ تو مجھے انسپریشن اس پروفیشن میں آنے کی، کیونکہ گھر میں ایک انسٹیٹیوٹ تھا، گھر میں ایک تھا جہاں سے میں سیکھ رہا تھا، جنہیں میں دیکھ رہا تھا، تو میرے والد صاحب سے مجھے انسپریشن ملی اس پروفیشن میں آنے۔ تو اس کے بعد میں نے لاء کیا، اور اس کے بعد میں نے پروفیشن جوائن کیا، اور وہ انسپریشن اس حد تک ہے کہ الحمدللہ کہ میرے والد صاحب ایک کرمنل لائر مشہور ہے، اور الحمدللہ میں بھی جب سے پروفیشن میں آیا ہوں ٹل دین ٹو ٹوڈے میں صرف کرمنل کام ہی کیا اور کرمنل کام ہی کر رہا ہوں۔ سر اب آپ کینڈیڈیٹ ہیں لاہور ہائی کورٹ بار میں سیکرٹری کی سیٹ پہ، تو سر آپ کا سیاست کی طرف رجحان کیسے ہوا؟ بیسیکلی سیاست کی طرف جو رجحان ہے اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جب میں نے پروفیشن جوائن کیا تو تب آئی جوائن دی پروفیشن ان دی اکتوبر 2007۔ جب میں نے پروفیشن جوائن کیا تو اس وقت تحریک جو تھی، لائرز موومنٹ جو تھی، وہ اپنے عروج پہ تھی۔ یعنی کہ 2 نومبر کو انہوں نے ججز کو فارغ کر دیا، اور اس کے بعد پی سی او کے حلف وغیرہ ہو کے نئے ججز آ گئے۔ تو دیٹ واز دی ٹائم وین آئی جوائن دی پروفیشن، اور میری نیولی انٹری تھی۔ جب میں پروفیشن میں آیا تو آنے کے فوری دیر بعد مجھے اور میرے والد صاحب کو، ہم سب کو ایک وہاں سے ہائی کورٹ سے ہم سب کو اریسٹ کر لیا گیا، اور آئی ریمینڈ ان جیل فار اباؤٹ 7 days۔ پہلے ہمیں یہاں سے ریس کورس تھانے میں رکھا گیا، ریس کورس تھانے کے بعد ہمیں یہاں سے شفٹ کر دیا گیا کوٹ لکھپت جیل، کوٹ لکھپت جیل سے ہمیں بھاولپور جیل شفٹ کر دیا گیا۔ تو وہ 7 دن جو ہیں وہ اس لائر موومنٹ میں بہت کم حصہ ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے والد صاحب کا اس لائر موومنٹ میں ایک اچھا خاصا حصہ رہا۔ اب جب وہ لائر موومنٹ میرے ساتھ یہ الحمدللہ کافی سارے دوست جو اس لائر موومنٹ کو لے کے چل رہے تھے بھاولپور جیل میں ہمارے ساتھ رہے، ان کے ساتھ جیل میں رہنے کا موقع ملا، اور ان سے گفتگو اور ان سے باتیں اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ مین وائل جب ہم لوگ واپس آنے کے بعد آگے چلنے سے پہلے صرف یہ ریکویسٹ کر دوں کہ بات یہ ہے کہ میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست اور جو لائر ہے یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں نہیں ہیں۔ گڈ لائر شوڈ بی اے گڈ پولیٹیشین، اور میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ ہمارے جتنے بھی وکیل ہیں ان کی پارٹیسپیشن کسی نہ کسی حوالے سے پولیٹکس میں ہونی چاہیے، اسپیشلی پروفیشنل لائرز کی لازمی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد روٹین میں جب پروفیشنل ورک کیا تو پروفیشنل ورک کے ساتھ ساتھ تھوڑا انٹرسٹ اس سیاست میں ڈیولپ ہو گیا، اور سیاست میں انٹرسٹ ڈیولپ ہونے کی وجہ سے روٹین سے الحمدللہ شروع سے الیکشنز بھی لائرز کے لڑے، اور ساتھ اپنا پروفیشنل ورک بھی کیا۔ سر جیسا آپ نے بتایا آپ نے پروفیشن جوائن کیا، اور ساتھ ہی اس ٹائم لائرز موومنٹ اپنے عروج پہ تھی، آپ ایک نوجوان تھے۔ اس ٹائم جب آپ اریسٹ ہوئے اس کے بعد آپ کی اس کاز کے ساتھ کمٹمنٹ کیسی رہی؟
الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا حصہ لائرز موومنٹ میں میری طرف سے بھی آ گیا, although I was very young. اب اس کاز کو بات یہ تھی کہ بیسیکلی we were fighting against a dictator. ہم سارے ایک ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور ایک اپنی کاز لے کے چلے تھے, اور تب میں نیولی انٹرنٹ تھا اس پروفیشن میں, تو آگے تب یہ بات سنی کہ تحریک کوئی بھی ہو, آواز حق کی کوئی بھی ہو, سب سے پہلے باہر سے بلند ہوتی ہے. تو اس کا پریکٹیکل میں نے اس موومنٹ میں دیکھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ موومنٹ جب چلی, ہم نے وی بیکیم دی پارٹ آف دیٹ موومنٹ, اور اس کا حصہ بننے کے بعد اللہ کا شکر ہے ہر جگہ جس طرح بھی ہے میں نے وہ دور دیکھا. میں اس ٹائم میں پریکٹیکلی ساری چیزیں دیکھی کہ لائرز کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا عزت دی اور کس طرح جنرل پبلک لائرز کے ایک رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتے تھے. آپ کے نظر میں جس کاز کے لیے وہ موومنٹ تھی, لائرز نے اس موومنٹ سے اپنا کاز اچیو کیا تھا؟ بیسیکلی بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کسی موومنٹ کو لے کے چلتے ہو نا, تو دل میں یہی بات ہوتی ہے کہ جو چیز ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ اچیو ہو جائے. لیکن دنیا میں جب بھی کہیں پہ کوئی بھی موومنٹ چلی ہے تو اس کے آفٹر ایفیکٹس بھی کچھ تھوڑے بہت آتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اچیومنٹ بھی آتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ کافی حد تک ہم نے اس میں اگر کچھ تھوڑی بہت چیزوں کو اندر سے نکال دیں تو کافی حد تک ہم نے اس کے مقاصد حاصل کر لیے. بیسیکلی وی ور فائٹنگ فار دی انڈیپینڈنٹ اینڈ فری جوڈیشری. تو اس حد تک ہم نے اپنا دنیا کو آواز پہنچائی اور ساری دنیا کو یہ بتایا کہ دیر آر اونلی دی لائرز آف پاکستان, کہ جو فری جوڈیشری اور فریڈم آف جوڈیشری کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کو لے کے چلتے ہیں. تو نو ڈاؤٹ کہ کچھ تھوڑے بہت اس کے آفٹر ایفیکٹس بھی تھے جو نیگیٹو سینس میں جاتے ہیں, لیکن ان شارٹ بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ہم نے کچھ نہ کچھ اس سے گین ضرور کیا. سر آپ کی نظر میں لاہور ہائی کورٹ بار کے کیا کیا مسائل ہیں؟ بیسیکلی میں الحمدللہ فار لاسٹ اباؤٹ 14 ایئرس, جیسے میں نے آلریڈی عرض کیا کہ میں اس پروفیشن میں ہوں. ان 14 سالوں میں سب سے پہلے الحمدللہ میں نے پروفیشنلی کام جو کیا, اور میں ایک اور بات یہاں پر ایڈ آن کر دوں کہ میرے والد صاحب کیونکہ اس پروفیشن سے آلریڈی تھے, تو رائٹ فرام دا بگننگ میرے والد صاحب نے مجھے اپنے ساتھ بالکل رکھ کر اور انڈر ہز شیڈو نہیں پروفیشنل لائف میں گزارا. مجھے بتاتے گئے اور کہتے گئے کہ تم نے یہ کام خود کرنا ہے, خود محنت کرنی ہے, جہاں جو گائیڈنس چاہیے وہ میں دے دیتا ہوں. اب الحمدللہ آئی کین کلیم دس تھنگ کہ میں کیونکہ ایک پروفیشنل وکیل ہوں اور پچھلے 14 سالوں سے پروفیشنل کام کر رہا ہوں, تو اس حوالے سے جو پروفیشنل وکیل کو رائٹ فرام دا بگننگ جو مسائل ہوتے ہیں ان کو بخوبی سمجھتا ہوں, کیونکہ میں نے شروع سے ہی اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کا کام نہیں دیکھا, شروع سے ہی کوشش کی کہ انڈیپینڈنٹلی اپنا کام دیکھوں. تو وہ انڈیپینڈنٹلی کام دیکھنے میں ایک نئے وکیل کو کیا کیا مسائل آتے ہیں اس کو میں نے بہت کلوزلی آبزرو کیا. نہ صرف کلوزلی آبزرو کیا ہے بلکہ اس سارے کو میں لے کر بھی چلا. اب جو مسائل میرے نئے دوست جو یہاں پر آتے ہیں انہیں جو مسائل ہیں, جو ہمارے بڑوں کو مسائل ہیں, لیٹس سپوز میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اب کمپین کے دوران یا ایون ادروائز آؤٹ اسٹیشن بھی جانا ہوتا ہے, یہاں پہ بھی جانا ہوتا ہے. ایک کامن چیز ہے جو اکثر دوست اکثر وکیل ایک بات کرتے ہیں, وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم پروفیشنل وکیل ہیں, سارا دن میں ہم نے ٹرائل بھی کرنے ہیں, ہم نے نچلی کورٹس میں بھی جانا ہے. جو آؤٹ اسٹیشن سے آتے ہیں وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر یہاں پہ لاہور میں آتے ہیں, لاہور میں ایک کیس کرنے کے لیے آئے اور سارا دن بیٹھے رہے. الٹیمیٹلی یہاں پہ بیٹھ کے ایک ہی کیس میں سارا دن گزارتے ہیں اور لاسٹلی یہ پتہ لگتا ہے کہ سوری یور کیس از لیفٹ اوور. اب ایک بندہ جو لیٹس سپوز خوشاب سے یا بھکھر سے ایک کیس کرنے کے لیے چلا ہے اور الٹیمیٹلی یہاں پر آ کے سارا دن بیٹھنے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا کیس لیفٹ اوور ہو گیا ہے, تو اوبویسلی پروفیشنلی اسے کافی نقصان ہوتا ہے. ایون ادروائز ہم ایک جو کامن بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا کروڑا شکر ہے کہ ہم نے اس پروفیشن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری عزتوں سے نوازا ہے. اب مین وائل یہ ہو رہا ہے کہ آج ان ساری چیزوں کے باوجود کہ الحمدللہ ہمارے پاس اچھے وکیل موجود ہیں, الحمدللہ ہم اپنی لیگل فیلڈ میں اللہ کا شکر ہے کہ ہر بندہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے. ایون دین وہ جو کہیں نہ کہیں جو رسپیکٹ کم ہو رہی ہے وکیل کی, اس کے لیے میری ایفرٹ جس حد تک ہو سکی وہ انشاءاللہ لازمی ہوگی. کوشش یہ کریں گے کہ جو رسپیکٹ
کہیں تھوڑی کم ہوئی ہے اس کو اپ گریڈ کیا جائے اور وکیل کی جو ایکچوئل رسپیکٹ ہے اس پہ اسے لایا جائے. میری نظر میں جو ہائی کورٹ کے جو مسائل ہیں وہ مسائل یہ ہے, سب سے پہلے تو اس میں پارکنگ کا ایشو ہے کہ ہائی کورٹ کے ارد گرد پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ملتی. سیکنڈلی ایشو یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے فائلنگ کا جو مسائل ہیں کہ فائلنگ جو کیس فائلنگ ہوتی ہے, کون کون سا کیس کب فائل ہونا ہے, اور کئی دفعہ فائلنگ ہونے میں کافی سارا ٹائم لگ جاتا ہے, وہ سارے ایشوز ہیں. اس کے علاوہ ہمارے سب سے بڑا ایشو جو ہم سب میں جو اس میں چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ کئی دفعہ کیس ایک دفعہ فکس ہوتا ہے, اگلی دفعہ پتہ چلتا ہے, رات کو میسج آتا ہے کہ آپ کا کیس فلانے جج صاحب کے پاس ہے, صبح جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ان کے پاس بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ اب ہماری بار کے بہت سارے ڈیولپمنٹ کے کام جو درمیان میں رکے ہوئے ہیں یا جو ہو سکتے ہیں وہ سارے ابھی تک پینڈنگ ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ نے کرم فرمایا تو یہ جتنے مسائل ہیں کوشش کروں گا کہ اس کو اوورکم کیا جائے. سر ہم دیکھتے ہیں جنرل پبلک میں وکلاء کی ریپیوٹ کچھ ریسنٹ انسیڈنٹس کی وجہ سے کافی شیک ہوئی ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان جب میں دوبارہ وہاں سے آتا ہوں کہ جب میں نے پروفیشنل لائف کی آغاز کیا تو میں نے بتایا کہ میں اس وقت آتے ہی وہ لاز موومنٹ میں جیل چلا گیا. تب کا ایک واقعہ میں آپ کو ایک کوٹ کرتا ہوں کہ تب میں ایک دفعہ صبح آفٹر کمنگ بیک فرام دا جیل میں تیار ہو کے کورٹس کی طرف جا رہا تھا, تو ایک بزرگ وکیل جن کی وائٹ داڑھی, نیوی بلو انہوں نے پینٹ پہنی, لائٹ بلو شرٹ پہنی, میرے پاس گاڑی پہ آ کے ناک کیا. انہوں نے ناک کر کے میں نے ونڈو نیچے کی تو مجھے کہتے ہیں السلام علیکم بیٹا. میں نے کہا وعلیکم السلام. مجھے کہتے ہیں کہ میں نا گھر سے آج ایک خواہش لے کے نکلا تھا اور وہ یہ خواہش تھی کہ آج میں نے کسی وکیل سے ملنا ہے اور اس سے سلام کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے. آپ کی بڑی مہربانی, آپ مجھے مل گئے تو میں نے صرف آپ کو سلام کرنا تھا. تو آئی فیلٹ ویری پراؤڈ کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں معاشرے میں ایک عزت پہ ہماری اضافہ کیا. اب بات یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جب ہم پروفیشنل لائف میں جب میں آیا تو تب میں نے یہ دیکھا کہ پروفیشنلزم کو بڑے چھوٹوں میں امپوز کر کے اس کو پروموٹ کر رہے تھے کہ پروفیشنلزم کو پروموٹ ہونا چاہیے. یہ اوبویس ہی بات ہے, جب بھی ہمارے درمیان پروفیشنلزم پروموٹ ہوگا تو اوبویسلی رسپیکٹ لائر کی جو ہے وہ اوپر جائے گی. اگر پروفیشنلزم سے اٹیچ جتنی باتیں ہیں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھی, جو ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے دیکھا, اگر وہ پروموٹ ہو جائیں گی تو پھر اس کا الحمدللہ الٹیمیٹ امپیکٹ یہ ہوگا کہ ہماری عزت میں بھی اضافہ ہوگا اور جو لوگوں میں ہماری جو آپ نے بات کی کہ تھوڑا سا کمی آئی, اور نو ڈاؤٹ کہ اس میں آج بھی لوگ وکیلوں کی اسی طرح عزت کرتے ہیں, بس اس کو دوبارہ سے ایک پٹری میں لانے کی ضرورت ہے, دوبارہ سے وہ سب کچھ ہو جائے گا. سر جیسے آپ نے بتایا, ہم جانتے بھی ہیں کہ آپ ایک پروفیشنل لائر ہیں, اب آپ ایک کینڈیڈیٹ بھی ہیں, تو سر پروفیشن کو اور پولیٹکس کو اس ٹائم کیسے لے کے چل رہے ہیں؟ بیسیکلی ٹو بی بیسڈ اپون ٹروتھ اگر میں بات کروں تو بات یہ ہے کہ جب بندہ خود الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہو تو الیکشن کنٹیسٹ کرنے والا جو سال ہے اس سال ریگولرلی اپنے کیسز کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. میننگ دیئر بائی کہ مجھے کمپین بھی کرنی ہے اور اپنا پروفیشنل ورک بھی نہیں چھوڑنا, کیونکہ پروفیشنل کام جو ہے اس سے بیسیکلی ہماری پہچان ہے. بیسیکلی میرے والد کا کہنا یہ ہے, شروع سے وہ ایک بات کرتے ہوتے ہیں کہ ایک بندہ جب اچھا وکیل ہونا, وکالت کی دنیا میں اچھا وکیل ہو, باقی چیزیں بھی اسے پھر ہی جچتی ہیں. عہدے بھی اللہ رحم فرمائے تبھی اچھے لگتے ہیں جب بندہ اچھا وکیل ہو. کوشش یہ کرتا ہوں کہ جس حد تک جہاں تک ہو سکے اپنے کیسز کروں. اور سیکنڈلی ایک اور بات ہے کہ جب بندہ اپنے پروفیشنل کام میں اپنے کیسز میں جب پیش ہو رہا ہوتا ہے تو اوبویسلی کورٹس میں ہی ہو رہا ہوتا ہے. آپ کا اپوزنگ کونسل جو ہیں وہ بھی وکیل ہوتے ہیں, کورٹس میں بھی وکیل ہی بیٹھے ہوتے ہیں, تو آپ کا کمپین کا بھی وہ حرج نہیں ہوتا. مین وائل یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو یا وکیلوں کو یا دوست احباب کو وہاں پہ مل کے بھی آپ اپنی ریکویسٹ فارورڈ کرتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ کنٹینیوس پروسیس ہے, یہ ود ان کورٹ اور آؤٹ سائڈ دی کورٹ دونوں چلتا ہے. بس اس کو مینیج کرنا تھوڑا مشکل ہے لیکن کوشش کر کے مینیج کیا جا سکتا ہے. کرمنل لیٹیگیشن میں ایک اچھا نام ہے آپ کا, تو آپ نوجوانوں کو کرمنل ٹرائل کے حوالے سے کیا ٹپس دینا چاہیں گے؟ آپ کی مہربانی فار یور کمپلیمنٹس. بات یہ ہے کہ جب ہم پروفیشن میں آئے, بزرگوں سے دیکھا, جب میں نے کام کرنا شروع کیا
تو نیچے ٹرائل ورک جب میں نے ان دا بگننگ شروع کیا تو ٹرائل ورک میں میں نے یہ اللہ کا شکر ہے کہ جتنے بڑے نام ہیں، اقبال بھٹی صاحب، افضال صدیقی صاحب، یا جتنے بڑے نام ہیں سب کے ساتھ میں نے الحمدللہ ٹرائل کیے. اور بزرگوں سے ایک چیز ہی سیکھی کہ جب بھی آپ نے کام کرنا ہے یا پڑھنا ہے تو سر پھینک کے صرف محنت ہی کرنی ہے. تو وہ ایک جستجو جو ہے کسی کام کے کرنے کی یا پروفیشنل کام کے کرنے کی، وہ جستجو جو ہے وہ آپ کو اچھا وکیل بناتی ہے. ابھی آج بھی کوئی بھی شخص یا کوئی بھی وکیل یا کوئی بھی نیو انٹرنٹ اس پروفیشن میں جو ہے، جو اس نے اس پروفیشن کو جوائن کیا ہے، آج بھی آ کر اس جستجو، لگن یہ ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، لگن یہ ہو کہ یہ کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کے میں نے پرفیکشن لے کے آنی ہے، میں نے اچھا وکیل بننا ہے، تو اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اچھا وکیل بن جاتا ہے. میں نے پریکٹیکلی بہت بڑے بڑے نام ہیں جنہیں میں نے دیکھا ہے. شروع میں ایک بہت بڑی پرابلم ینگسٹرز کو یہ آتی ہے کہ ان کا ایک ایشو ہوتا ہے، میں چونکہ کرمنل کام زیادہ کرتا ہوں کہ اس وجہ سے اس حوالے سے بات کرتا ہوں کہ نیو انٹرنٹس نئے جو دوست ہمارے ہیں ان کو شروع میں یہ ایشو ہوتا ہے کہ جی کیسز نہیں آ رہے. جب کیسز نہیں آ رہے، ہم کر نہیں ہی رہے تو ہم سیکھیں گے کیا؟ تو اس کے لیے میں نے پریکٹیکلی بہت سارے دوستوں کو ایسے دیکھا ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج عزت دی ہے، جنہوں نے محنت کی ہے. انہوں نے یوں کیا کہ الٹیمیٹلی اسٹیٹ ایکسپینسز پہ جا کے اینٹی ٹیررزم کورٹ میں کیسز کیے، یہاں سیشنز کورٹ میں اسٹیٹ ایکسپینسز پہ جا کے کیسز کیے، کوئی نارکوٹکس کے کیسز کیے. وہ کیسز جو انہوں نے اسٹیٹ ایکسپینسز پہ جن پہ وہ اپوائنٹ ہوئے انہیں اسی طرح محنت سے کیا، اور وہ محنت سے پریکٹیکلی کیسز کر کے آج الحمدللہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں عزت بھی نوازی، اچھے وکیلوں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہیں ان دوستوں کے لیے جو یہ بات سیکھنا چاہتے ہیں کہ جب اپنے کیسز نہ ہوں اور ہم نئے آئے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو الٹیمیٹلی یہاں پہ پروفیشنل کام کرنے کے لیے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ ڈٹرمینیشن اور جستجو ہے، اور آپ کا ایک گول ہے کہ میں نے اچھا وکیل بننا ہے، اللہ سے اسے مانگنا ہے، کوشش کرنی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینکس الاٹ.